الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شادی کے موضوع پر 5 بیانات ہو چکے اور آج بھی اسی موضوع پر بیان ہوگا اور شاید آخری بیان ہو۔ شادی کی بعض رسموں سے متعلق آج ہم بیان کرتے ہیں۔ اتنا تفصیلی بیان ہم نے کیوں کیا، ابھی آپ کو اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کے علماء میں حضرت مولانا محمد عبد المبین نعمانی قادری صاحب ہیں۔ ان کی ایک تحریر نظر سے گزری، اس کا کچھ حصہ سنا دیتے ہیں۔ وہ شادی کی رسموں اور دوسری جو رسمیں کچھ ہیں ان سے متعلق ایک کتاب تھی، اس پر انہوں نے مقدمہ لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس حقیقت سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ آج مسلم معاشرہ طرح طرح کی غلط رسموں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ مسلم معاشرے میں طرح طرح کی غلط رسمیں آ چکی ہیں اور لوگ ان رسموں کی پابندی کر رہے ہیں۔ دین کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے۔ غریب اور مفلس مسلمان ان رسموں کے بوجھ تلے دب کر مرے بھی جا رہے ہیں۔ گویا آج کی غلط رسمیں دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اہل ثروت حضرات جو دولت مند ہیں وہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل اپنے پیسے کے بلبوتے پر کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس روپے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں ان کی۔ لیکن غریبوں کے لیے ان رسموں کی پابندی موت کا پیغام ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ عزت بچانے کے لیے ناک کی فکر میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے قرض لیں یا جائیداد بیچیں یا اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ باغیرت آدمی دونوں وقت کے بجائے ایک ہی وقت کھا کر گزارا کر لیتا ہے، لیکن 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنے سے کتراتا ہے۔ ایک وقت کھانا گوارا ہے لیکن دونوں وقت کھانے کے لیے اگر بھیک مانگنا پڑے تو بھیک سے کتراتا ہے وہ، بھلے ایک وقت کھائے، آدھا پیٹ کھائے۔ مگر جب معاشرے میں پھیلی ہوئی رسموں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اپنی جوان بیٹی کی حنا بندی کا وقت آتا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان حالات میں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ بھیک یہی نہیں ہے کہ آدمی سے صرف 1-2 روپیہ جو مانگتے ہیں وہی بھیک مانگتے ہیں۔ پھر کسی کے ذمہ قرض ہے، اپنا قرض وصول کر رہا ہے، یہ بھیک نہیں، یا کسی سے قرض مانگتا ہے اس کو ادا کرنے کی نیت، یہ بھی بھیک نہیں۔
اور اس کے علاوہ مدد جو مانگ رہا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ مانگے یا 1000 2000 مانگے، 1 لاکھ 2 لاکھ مانگے، یہ سب بھیک ہی ہے۔ ان حالات میں بیاہ شادی کے تعلق سے انجام پانے والی رسموں کی اصلاح کس قدر ضروری ہے، یہ کسی ہوش مند اور دردمند انسان سے پوشیدہ نہیں۔ اہل ثروت حضرات بھی اس پر غور کریں اور غربا بھی اس پر بند باندھنے کی پوری کوشش کریں۔ مجموعی طور پہ جب سب کوشش کریں گے جبھی اس پر بند بن سکے گا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام جو ملت کے قائد اور نگہبان کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے خصوصی طور سے گزارش ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل جہیز، بارات وغیرہ میں ہونے والی بے اعتدالیوں اور دیگر رسموں کے خلاف آواز اٹھائیں، عوام کو سمجھائیں، بڑی کانفرنسوں میں جلسوں میں بھی اس تعلق سے خصوصی بیانات ہوں، اور جمعہ کے خطبات اور میلاد پاک کی محفلوں میں بھی مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، تاکہ ان تباہ کن رسموں کا معاشرے سے جنازہ نکلے اور ہمارے مسلمان بھائی چین سکون کی زندگی گزاریں۔ مسجد کی جو ائمہ ہے، خطبہ ہے، جو مسجد میں بیانات کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کے مضامین پڑھ کر، جس کتاب پر انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، مضامین پڑھ کر یا ذہن نشی کر کے جمعہ کے بیانات میں بھی سنائیں۔ میں نے اس کے بیانات نہیں سنائے اور کتابوں سے میں نے اکٹھا کیے مضامین، لیکن مضمون تو کچھ ملتے جلتے ہیں۔ اس طرح آسانی کے ساتھ یہ اصلاحی باتیں عام ہو سکیں گی، کیونکہ زیادہ تر لوگ کتابیں خریدنے پڑھنے سے گریز کرتے ہیں اور جمعہ کے بیانات میں جو بات کہی جاتی ہے خاص طور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی اصلاح اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی توفیق دے۔ یہ ان کی عبارت تھی، اس لیے ہم نے مسلسل جو ہے در بیان اس موضوع پر کیا ہے۔ اب ایک رسم کے بارے میں ہم بیان کر چکے تھے جو دیکھنے والی رسم ہے کہ بغیر دیکھے اب تو شادی ہوتی نہیں۔ اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے تھے کہ دیکھنا ٹھیک ہے، لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے، لڑکے کے گھر کی کچھ عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے کبھی نہ جائیں۔ اور اس طرح سے دیکھیں، جائیں ٹہلنے کے بہانے جائیں، ملنے کے بہانے جائیں، لڑکی کو اور اس کے ماں باپ کو احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ میری بچی کو دیکھنے آئے۔ اس طرح سے بچی کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، اطمینان ہو جائے، اب اس کے گھر جائیں۔ گھر جا کے اور شادی سے انکار کرنا یہ بہت بری بات ہے، بہت گری بات ہے۔ اس پر دھیان دیں، اس پر کوشش کریں۔ جس گھر میں عورتیں آئیں، اگر عورتیں آ کے کھانے کے بعد یہ کہہ دیتی ہیں کہ بعد میں سوچ کے بتائیں گے تو سمجھ لیجیے نیت خراب ہے، فون پکڑ لینا چاہیے۔ تم آئی کیوں تھی آخر میں؟ تم نے کھایا کیوں؟ پہلے تو پتہ لگا لیتے، اس کے بعد اب آتے ہیں ہم۔ اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے کتنی بچیاں روتی بلکتی ہیں، بعد میں گھر والے پریشان رہتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا آخر میں؟ اور دوسری رسم جو مگنی کی ہے، اپنے علاقے میں تو بہت کم رواج ہے، بعض علاقے میں تو بہت زیادہ رسم و رواج ہے، لیکن اپنے علاقے میں بھی جتنا رواج ہے غریب کے لیے بہت ہے، اس میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ گاؤں کے ہیں تو صرف پانی پلا دیا جائے، چند آدمی آئے، باہر کے ہیں تو کھانا کھلا دیجیے آپ، لیکن اس میں اخراجات زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک انگوٹھی کافی ہے، ایک جوڑا کپڑا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ جو 10,000 20,000 25,000 خرچ کر ڈالتے ہیں، دے دیتے ہیں، یہ سب زیادہ ضرورت سے اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور اس پر سب کو غور کرنا ہے، جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو عموماً لڑکی لڑکے آپس میں تعلقات رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو فون چل گیا ہے، آسانی ہو گئی ہے، موقع سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اس پر غور کریں۔ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، صرف رشتہ طے ہوا ہے، ابھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، غیر ہیں،
لڑکا لڑکی کے لیے غیر ہے، لڑکی لڑکا کے لیے غیر ہے۔ اب ایک نظر صرف دیکھنا جائز تھا شادی کے لیے بس، اب بار بار دیکھنا بھی منع ہے، بات چیت کرنا بھی منع ہے، وہ غیر ہیں۔ چونکہ مانتے نہیں یہ بات کرتے ہیں، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی بعد میں کی جائے، لیکن نکاح جتنی جلد ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے۔ اور پھر اگر پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے تو سنتوں پہ عمل بھی ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ نکاح کر دیں، اور مسجد میں نکاح کرنا سنت بھی ہے، سرکار نے حکم دیا ہے مسجد میں نکاح کریں۔ اور جمعہ کے دن نکاح کے لیے علماء نے فرمایا ہے، غوث پاک نے یہی فرمایا ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا بہتر ہے، جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اب اگر مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو جگہ کی برکت ملتی ہے، اور جمعہ کے دن نکاح ہوتا ہے تو وقت کی برکت ملتی ہے۔ اس طرح سے زمان بھی بابرکت، مکان بھی بابرکت، وقت کی برکت بھی ملتی ہے اور جگہ کی برکت بھی ملتی ہے۔ اور جہیز سے متعلق تو بہت کچھ بیان ہو چکا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ جو ہے جہیز یہ اسلامی شادی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ رسم ہمارے اندر باہر سے آئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نعمانی صاحب کی تحریر میں سنا دیتا ہوں جو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک بات عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر یہ ذمہ داری لڑکے والوں پر عائد ہوتی ہے جو منہ کھولے بیٹھے رہتے ہیں اور ظلم و تعدی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ روپے بھی مانگے جاتے ہیں، ہم 2000 لیں گے، 3000 نقد لیں گے، اس کے علاوہ گاڑی لیں گے اور یہ سامان ہونا چاہیے۔ دبے لفظوں میں اپنے علاقے میں بھی مانگ تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے جو منہ کھولے رہتے ہیں کہ لڑکی والے ان کے مطالبات پورے کرتے جائیں، چاہے یہاں سے ہو، لڑکی والے ہم کو دیں، بھیک مانگیں، جائیداد گروی رکھیں یا جائیداد بیچیں، لیکن ہم کو دیں، ہمارا مطالبہ پورا کریں۔ کس قدر شرم کی بات ہے، آدمی جس سے رشتہ کرتا ہے اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اسے دکھ پہنچانے کے لیے طرح طرح کے مطالبات نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ یہ بھی جان لیں کہ اگر لڑکی والے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہ تو برا ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ برا جہیز کا مطالبہ کرنا ہے۔ جس نے ایسے ذلیل کام پر انہیں مجبور کیا ہے، یہ مطالبہ کرنا سراسر حرام ہے، کیونکہ بغیر حق کے کسی سے کچھ مانگنا اور مجبور کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ اور یقیناً لڑکے کا یا اس کے گھر والوں کا لڑکی پر یا لڑکی کے گھر والوں پر سرے سے کوئی حق نہیں ہے، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، اسے حق سمجھنا ہی ناحق اور سراسر ظلم ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی مہذب بھیک ہے، اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے جو جہیز کا مطالبہ کرے، سب سے بڑا بھکاری وہ ہے۔ اور بھکاری تو 1-2 روپے پر مان جاتے ہیں، یہ ایسا بھکاری ایک لاکھوں لاکھ مانگتا ہے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ افسوس آج کا مسلمان جہالت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگا ہے۔ یہ لوگ خوب سمجھ لیں کہ لڑکی کا تو شوہر پر ضرور حق ہے، نکاح کے بعد لڑکی کا شوہر پر حق ہوتا ہے۔ نان نفقہ کون دیتا ہے؟ یعنی کھانا کپڑا لڑکا دے گا، سکنا رہائش کے لیے مکان جو ہے لڑکا دے گا۔ اب عورت کی ساری ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے، بچے پیدا ہوں گے ان کی دیکھ بھال دوا علاج کون کرے گا؟ لڑکی نہیں کرے گی، اس کے گھر والے نہیں کریں گے، لڑکا یہ ذمہ دار ہے، وہ فرض ہے اس کے اوپر، اس کے آخرت میں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی، تو اس کے اوپر یہ حق ہے۔ لیکن لڑکی پر یا لڑکی کے گھر والوں پر شوہر کا کوئی حق نہیں بنتا۔
صرف اتنا حق بنتا ہے کہ لڑکی اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دے اور شوہر کے غائبانے میں بھی اپنی عزت کی نگہداشت کرے، کسی غیر مرد کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے، سب کچھ اپنے شوہر کو سمجھے، اور جب اولاد ہو تو ان کی دیکھ ریکھ کرے، اور شوہر کا جو مال و سامان ہے اس کی حفاظت کرے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے۔ لیکن کوئی مالی مطالبہ شوہر کا بیوی پر ہرگز نہیں۔ آج کل جو مطالبات شوہر کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ سراسر حرام اور ناجائز ہیں، اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ مطالبات سامان کی شکل میں ہوں یا نقد کی شکل میں ہوں، بغیر مطالبہ اور خواہش کے لڑکی کے والدین یا بھائی وغیرہ محض اپنی خوشی سے تحفہ کے طور پر اپنی بیٹی کو جو چاہیں دے دیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہے سارا کام غلط ہی ہے، جہیز کی رسم باہر سے تو آئی ہے، لیکن بطور تحفہ لڑکی کے ماں باپ یا بھائی بیٹی کو جو چاہیں اپنی خوشی سے اپنی آسانی سے دے دیں، بغیر بھیک مانگے، بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بغیر جائیداد فروخت کیے، آسانی سے جتنا انتظام کر سکتے ہیں اپنی خوشی سے جتنا چاہے دے دیں، اور جو کچھ بھی دیں گے اس کی مالک جو ہے وہی لڑکی ہوگی، لڑکی خود اس کی مالک ہوگی، اس کے لیے شوہر کی طرف سے نہ کوئی جبر روا ہے نہ مطالبہ، یہاں تک کہ دبے لفظوں میں خواہش کو ظاہر کرنا بھی منع ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس قدر صاف صریح حکم موجود ہونے کے باوجود عام طور سے مسلمان غلطیوں اور غفلتوں کا شکار ہیں، گناہ اور ظلم کر کے خدا اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، اور یہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ شاذ و نادر ہوتا ہے، کبھی کبھی سرزد ہوتا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں کہ دوسرے گناہوں کی طرح جہیز کا مطالبہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور سن لیں جب خدا کا عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ لکھتے ہیں کہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ ہر جگہ معاشرے کے ذمہ دار اور با اثر حضرات شادی میں جہیز کے طور پر دینے کے لیے کچھ ایسی حد بندی کر دیں کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ ایک حد بنا لیں کہ اتنا سامان دیا جائے گا، چاہے امیر ہو وہ بھی یہی سامان دے گا، غریب ہو وہی سامان دے گا۔ بعض علاقوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے، ناگاؤں شریف باسنی وغیرہ میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک حد ہے، اس سے زیادہ کوئی دے نہیں سکتا، چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو۔ ایک حد بندی ہونی چاہیے کہ غریب آدمی بھی بڑی آسانی کے ساتھ اتنا انتظام کر لے جائے۔ تو ایک حد بندی ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی آگے نہ بڑھے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، تاکہ کم سے کم نکاح شادی کا معاملہ برابر کے ساتھ آسانی سے طے ہوتا جائے۔ مرنے کے بعد کفن میں برابری ہوتی ہے نا بھائی، کوئی ارب پتی ہو کفن 3 ہی ملتا ہے، اس کو 2 گز زمین ہی ملتی ہے، کوئی غریب سے غریب ہو اس کو بھی کفن 3 ہی ملتا ہے، 2 گز زمین ملتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا امیر غریب کا۔ تو شادی بیاہ میں فرق کیوں ہے؟ نکاح ایک سنت ہے سرکار کی، سنت کی ادائیگی بھی برابر طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حد بندی ہونی چاہیے۔ خرچ کرنے کے لیے تو زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں جہاں اپنی مالداری اور بڑائی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، غرض جہیز کے لیے کوئی حد ہونی چاہیے کہ جس کی ہر غریب امیر پابندی کرے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والے اپنی حیثیت سے بڑی آسانی سے جس قدر بھی انتظام کر سکیں بطور تحفہ دے دیں، اسے خوشی خوشی قبول کر لیں، کیونکہ یہ جہیز اصل میں تحفہ ہے، کوئی تجارت نہیں ہے۔ لڑکے والوں کو اپنی طرف سے مانگ کرنا کہ یہ چیز دو وہ چیز دو، یہ کسی ہر دھرم بھکاری کے بھیک مانگنے سے کم نہیں۔ اور یہ مسئلہ تو سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں
کہ جہیز کا سارا سامان جو دلہن شوہر کے گھر لائے تمام تر بیوی ہی کی ملک ہے، عورت ہی اس کی مالک ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ جہیز کے تمام مال پر خاص عورت کا حق ہے، دوسرے کا اس میں کوئی حق نہیں، اور اس کا استعمال کوئی دوسرا اگر کرنا بھی چاہے تو اس میں بیوی کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دلہن کا سارا سامان اور مال ہمارا ہے، ہماری ملک ہے اور ہم اسے جیسے چاہیں استعمال کریں، وہ لوگ دین سے دور ہیں، دین کے مسائل سے دور ہیں، دین کے مقاصد سے دور ہیں۔ یہ جہیز کے بارے میں ان کی رائے ہے۔ بارات، یہ بھی اسلامی شادی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بھی رسم و رواج بارات کا، یہ بھی غیروں سے ہمارے اندر آیا ہے، لیکن اس رواج کو ختم کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت نعمانی صاحب کی تحریر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہیز کی طرح بارات کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ بارات میں لڑکے والے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، نہ اپنی منمانی تعداد کا، نہ ہی کھانے پینے کے آئٹم کا۔ لڑکی والے اپنی بساط کے مطابق اگر 20 آدمی مانگے تو ان کو 20 آدمی آنا چاہیے، 21 بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا نہیں بن رہا ہے، ہم زیادہ آئیں گے، 100 آئیں گے، 150 آئیں گے، تعداد کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور کھانے پینے کے آئٹم کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم بکرا گوشت کھائیں گے یا وہ کھائیں گے، پانی پینے کے انتظام ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے، یہ سب جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ لڑکی کے ذمہ دار حضرات، ماں باپ، بھائی وغیرہ اپنی سہولت کے پیش نظر جتنے باراتی چاہیں اتنے مانگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہ مطالبہ جائز ہے اور نہ ہی بغیر اطلاع اور اجازت زیادہ تعداد میں براتیوں کا لے جانا جائز ہے۔ جتنی مانگ کیا ہے اس سے زیادہ لے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر 50 مانگا تو 51 جانا بھی جائز نہیں ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ 100 مانگتے ہیں تو 200 پہنچ جاتے ہیں لوگ، بے بلائے کھانے والے یہ ہوتے ہیں۔ براتیوں کی تعداد کا بڑھانا اور بڑھے ہوئے افراد کا لڑکی والوں کے پاس جا کر بلا اجازت کھانا یہ ناجائز ہے اور کمینے پن کی علامت ہے۔ یہ بغیر بلاوے کے کھانے والے ان غریب لوگوں سے زیادہ بدتر اور گنہگار ہیں جو بغیر بلائے شادی بیاہ کے دسترخوان پر جا کر کھاتے ہیں۔ بہت سے غریب ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی دعوت بھی نہیں ہوتی، بلایا نہیں جاتا، وہ آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ باراتی جو زیادہ آئے ہیں۔ غریبوں کا تو مالداروں پر کچھ حق بھی ہے، وہ کہتے ہیں غریبوں کا تو مالداروں پر کچھ حق بھی ہے، وہ یہ کہ دعوت والوں کو چاہیے کہ غریبوں اور مسکینوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں اس کی تاکید آئی ہے، حضور نے فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا برا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور غریب نظر انداز کر دیے جائیں، لیکن دعوت دینے والے اکثر انہی کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو دعوت ضرور دینی چاہیے جو غریب ہیں، جانتے ہو کہ آئیں گے کھائیں گے، دعوت دے دیجیے، عزت کے ساتھ آئے وہ۔ اب دعوت نہیں دیتے، بھول جاتے ہیں تو بغیر بلائے ہی آ کر کھا لیتے ہیں، اگرچہ یہ ان کے لیے ناجائز ہی ہے جب تک کہ اضطرار کی حد تک نہ پہنچیں۔ اگر آدمی کی جان جا رہی ہے، بغیر کھائے مر جائے گا، کوئی اور چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر بلائے بغیر دعوت کھانا جائز ہے۔ ورنہ یہ بہت سے لوگوں کی عادت بھی ہے کہ دعوت نہیں ہوتی ہے، بے بلائے پہنچ بھی جاتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ غریبوں کو دعوت دینی چاہیے کیونکہ وہ کھائیں گے، اور جب دعوت دے دی جائے گی تو گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو ان کا تو یہ حق ہوتا ہے غریبوں کے ہاں، لیکن یہ دولہا میاں کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ لڑکی والوں کو مجبور کریں کہ اتنے باراتی آئیں گے اور یہ کھائیں گے۔ افسوس یہ وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ جن کو سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ گناہ ہے
لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ انہی غفلتوں اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جل رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے۔ شادی کے موقع پہ دولہا اور دلہن دونوں مہندی لگاتے ہیں، تو یہ مہندی لگانا، عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے ناجائز ہے، اگرچہ دولہا ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بلا ضرورت جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں میں بھی مہندی لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر بچیاں ہیں تو ان کو لگا سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائیں تاکہ مردوں کے ہاتھ سے مشابہ نہ ہو، اور اگر کسی وقت بے احتیاطی میں کسی غیر مرد کو دکھ جائے تو اسے فوراً پتہ نہ چلے گا کہ عورت کس رنگ کی ہے۔ جب ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے تو ایک نظر دیکھنے سے آدمی نہیں جان پائے گا کہ یہ عورت جو ہے گورے رنگ کی ہے یا کالے رنگ کی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو مہندی لگانا جائز بلکہ ضروری ہے کہ یہ ہاتھوں کے لیے پردہ ہے۔ فتاوی مصطفیہ میں ہے، مفتی اعظم سے سوال ہوا کہ دولہے کو مہندی لگانا درست ہے یا نہیں؟ فرمایا مرد کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہاتھ پاؤں میں بلکہ ناخنوں میں ہی مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، صرف ناخن میں بھی مرد مہندی نہیں لگا سکتا۔ سہرا باندھنے کا رواج ہے، دلہن بھی سہرا پہنتی ہے، دولہا بھی سہرا پہنتا ہے۔ سہرا پہننا مباح ہے، جائز ہے، یہ رسم بھی باہر ہی سے آئی ہے، لیکن جو ہے سہرا پہننا یہ نہ کوئی ثواب کا کام ہے اور نہ پہننے سے کوئی گناہ ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ سہرا پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ہمارے حضور نے کبھی بھی سہرا نہیں پہنا ہے، آپ نے 11 شادیاں کی تھی، کسی موقع پر آپ نے سہرا نہیں پہنا تھا، سنت نہیں ہے، بس جائز ہے، مباح ہے۔ ہادی الناس فی رسوم الاعراس ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس میں فرماتے ہیں کہ سہرا نہ شریعت میں منع ہے نہ شریعت میں ضروری یا مستحب ہے، بلکہ ایک دنیاوی رسم ہے۔ اتنا خیال کرنا چاہیے کہ دولہے کا سہرا خالص اصلی پھولوں کا ہونا چاہیے، کاغذ کا سہرا یا پنیوں کا سہرا نہیں ہونا چاہیے، کاغذ یہ اصلی پھولوں کا سہرا ہونا چاہیے، اور گلاب کے پھول ہوں تو بہت بہتر ہے۔ مدارج النبوہ شریف میں ہے، حدیث ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھے۔ ہمارے حضور مہکتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، گلیاں مہک جاتی تھیں، مہکتے تھے۔ اب خوشبو کیسی تھی حضور کی؟ تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھ لے۔ تو گلاب کی خوشبو ہمارے حضور کی خوشبو سے ملتی جلتی ہے، اور گلاب کی خوشبو ہمارے حضور کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گلاب کے پھول کو سونگھے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور پر درود پڑھے اور سوچے کہ بس حضور کی خوشبو بھی ایسی ہی تھی۔ تو اگر سہرا باندھنا ہی ہو تو خالص گلاب کا یا اور خوشبودار پھول ہیں ان پھولوں کا سہرا پہنے۔ سہرے میں چمک والی پنیاں نہ ہوں کہ یہ زینت ہے اور مرد کو زینت کرنا حرام ہے۔ ہاں دلہن کے سہرے میں اگر چمک والی پنیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عورتوں کو زینت جائز ہے۔ کچھ لوگ سہرے میں روپے وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ فضول خرچی اور غرور و تکبر کی نشانی ہے، نہیں چاہیے۔ دلہن اور دلہا کو سجاتے وقت ایک دعا حدیث شریف میں ہے، اس سنت کو چھوڑ دیا کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کی ماں نے دلہن بنایا تھا تو سرکار نے ایک دعا بتائی تھی کہ عورتیں یہ دعا پڑھیں اس وقت، اور ایک صاحب دلہا بن رہے تھے، سرکار نے اس وقت بھی ایک دعا بتائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟
अलल खैर वल बरकत वाला खैर तायर, यानी खैर व बरकत हो और अल्लाह तुम्हारा नसीबा अच्छा करे। बेहतर ये है कि दुल्हन बनाने वाली लड़कियां, औरतें नेक हों, साले हों, और वो जो है ये दुआ पढ़ें और जो है दुल्हन बनाएं। इस तरह से दूल्हा को जब सेहरा पहनाते हैं उनके साथ ही, तो सेहरा पहनाते वक्त भी ये दुआ पढ़नी चाहिए, अलल खैर वल बरकत वाला खैर तायर। अब आज तो एक नई रस्म पैदा हो गई है, वीडियो शूटिंग जो होती है आजकल शादी ब्याह में, ये वीडियो शूटिंग करवाना शादी का हिस्सा बन चुका है। इधर निकाह का खुतबा हो रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, निकाह मिन सुन्नती हदीस पढ़ी जा रही है, उधर ये शैतानी आला सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर इसी पर बस नहीं होता, सिर्फ मर्दों का वीडियो नहीं बनता, अब ये शैतानी आला वीडियो कैमरा घर के अंदर पहुंचता है, माँ बहनों को बेपर्दा करने लगता है। वो लोग जिन्होंने हमारी माँ बहनों को कभी नहीं देखा था या जिनसे वो पर्दा करती थीं, वो अब जो है वीडियो के ज़रिए खुलेआम दिखाई देने लगीं। वैसे भी भीड़ भाड़ एक हद तक होनी चाहिए और औरतों पर ख़ास तौर से जवान लड़कियों पर पाबंदी होनी चाहिए जो शादी में ना आए। जो अहम औरतें हों, जिनका आना ज़रूरी है, वही आएँ। जवान लड़कियां बंधन कर आती हैं, जवान मर्द और लड़के बेधड़क घरों में आते जाते हैं, बदनिगाही होती है, बेहयाइयाँ होती हैं। जिस घर में शादी हो जाती है कितने दिनों तक उस घर में रहमत नहीं आती, उस घर पे नहुसत बरसती रहती है, क्योंकि घर में बहुत सी बेहयाइयाँ हो चुकी होती हैं। और इस तरह से खाना खाने के वक्त की जो रस्म है, पहले ज़मीन पर फर्श बिछाकर खाना खिलाया जाया करता था, कितना अच्छा था, सुन्नत के मुताबिक लोग खाना खाते थे। फिर टेबल कुर्सी पर खाने का रवाज हुआ, टेबल कुर्सी पर जूते पहने हुए खाना खाने का फैशन अब तो बन चुका है। पहले नाजायज़ था, ये हराम था। फतावे अफ्रीका में आला हज़रत ने लिखा है कि टेबल कुर्सी पर जूते पहने हुए खाना खाना ईसाइयों की नकल है, इससे दूर भागो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद करो, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे वो उन्हीं में से है। खैर, ये रवाज इतना आम हुआ है कि उलमा ने उसमें कुछ तखफीफ की है, अब खा सकता है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर खाए तब भी जूते उतार कर खाए। मगर अब तो मौजूदा दौर में और तरक्की हो गई कि बहुत सी जगहों पर खड़े खड़े खाने का इंतज़ाम होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, उसे खाने पीने, सोने, जागने, चलने फिरने, उठने बैठने में, हर मामले में जानवरों से अलग और मुमताज़ बनाया था। लेकिन ताज्जुब, आज का इंसान जानवरों के तरीक़ों को अपनाने में ही अपनी तरक्की समझता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ दे। खड़े होकर खाना पीना खिलाफ सुन्नत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी खड़े होकर पानी पिए। इस हदीस में पानी पीने के बारे में एक हुज़ूर ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। तो हज़रत कतादा कहते हैं कि जब हज़रत अनस ने हदीस सुनाई तो हमने उनसे पूछा कि खड़े होकर खाना खाने का क्या हुक्म है। तो हज़रत अनस ने फरमाया कि खड़े होकर खाना खाना ये खड़े होकर पानी पीने से भी ज़्यादा बुरा है। लिहाजा शादी ब्याह हो या इसके अलावा और कोई मौका हो, किसी हालत में भी खड़े होकर खाने पीने से बचना चाहिए। और एक रवाज और पैदा हुआ आतिशबाजी का, ये पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी होती है, इसमें माल ज़ाय होता है, इसराफ होता है जो नाजायज़ व हराम है। फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं कि आतिशबाजी जिस तरह शादियों में और शब बारात में राइज है, बेशक हराम और पूरा जुर्म है, इसमें माल ज़ाय करना है। कुरान करीम में ऐसे लोगों को शैतान का भाई कहा गया है। इस गलत रस्म से बचना इंतहाई ज़रूरी है। और भी कुछ रस्म व रवाज होते हैं जिनमें बड़ी बेहयाइयाँ होती हैं। दूल्हे को सुरमा लगाया जाता है, तो सुरमा लगाना तो सुन्नत है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी भाभी सुरमा लगाती है, ये कोई गैर महरम औरत सुरमा लगाती है, ये कतई जायज़ नहीं है।
اس طرح سے یہ جوتا چھپائی والا جو رواج ہے، جوتا چھپاتی ہیں لڑکیاں، پھر پیسے مانگتی ہیں تب دیتی ہیں، یہ پیسے کا حق کہاں سے بنا ان کا؟ جوتا چھپانا بڑا کام کر دیا، پیسہ لیتی ہیں، یہ حق ان کا حق کوئی حق نہیں ہے، اس میں پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ رسم بھی غلط ہے، اس میں بے حیائی ہوتی ہے، بلکہ دولہا کو گھر کے اندر بلانا ہی بے حیائی ہے، کیونکہ سب غیر محرم ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں اور اس میں جو ہے شور ہوتا ہے، شگافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے شادی بیاہ میں جتنی بھی غلط رسمیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سے کام اس میں قرآن میں ہیں، بہت سے کام حدیث میں ہیں، حدیث و قرآن کے علاوہ جتنی بھی باتیں سب باہر سے آئی ہیں، ان میں بعض جائز کی حد تک ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں یا خلاف سنت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط رسموں سے بچائے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔